آپ کا ذکر عبادت ہے، آپ کے فضائل بہت زیادہ ہیں، ایک الگ یعنی جمعہ پورا پڑھایا جا سکتا ہے، اس سے بھی زیادہ یعنی مولا علی شیر خدا۔ تو آپ کے چند یعنی پیغام اصلاح معاشرہ کے حوالے سے، نماز کے حوالے سے، کہ آپ کی ایک نماز قضا ہوئی تھی، حضور سے کہا کہ یا رسول اللہ میری یعنی آپ کی آنکھوں سے آنسو گرے، میری نماز ایک کیوں قضا ہوئی ہے؟ اللہ دے نبی دا سار گود دے اندر آئی جوڑی گئے نماز حضور نے پڑھ لی علی شیر خدا دی راندی آئی تو مولا علی شیر خدا دی آنکھاں جو آنسو آئے کہتے علی شیر خدا دا سن سنے آئے تسی بھی کدی روز ساریاں گسا کے سارا سال مسجد نہیں ہونا نماز نہیں پڑھنی تو کیا تسی بھی کدی روئے ہو؟ کدی دوڑی اکھی چوں اتھرو گرے ہیں؟ کدی دوڑا یار پریشان دل ہویا ہے یار میری نماز کیوں رہ گئی ہے یا میں سارا سال مسجد کیوں نہیں جاندہ؟ اور دوسرا پیغام حضرت علی شیر خدا جس دشمن نے زہر نال تلوار نال لا کے شہید کیتا وہ تلوار چلائی حضرت علی شیر خدا نے جب آپ نے دودھ دا پیالہ آپ دیا بیٹیاں نے پیش کیتا آپ نے فرمایا کہ اے میرے دشمن نو پیش کرو، میرے دشمن نو یہ دودھ دیو، یہ ساری رات کھڑو کے انتظار کرتا رہا میرا با علی کس نے مسیحی آوے دا تے میں اپنا وار کران دا ایک بیچارہ تھا گیا اسی دا کھڑو کے ایدیاں لطن درد کر رہی ہیں سن دشمن ہے مولا علی شیر خدا دودھ کا پیالہ پیش کر رہے ہیں آپ اپنے بھائی کو زہر کے پیالے دیتے ہیں کچھ زبان کے زہر کچھ آنکھوں کے زہر کچھ ہاتھوں کے زہر کچھ بدنوں کے زہر تو یہ زہر بھائی مسلمان کو نہ دے مسلمان کا بھائی ہے مسلمان جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ بھائی کے لیے پسند کر رہا ہے جو اپنے لیے کھانا پسند کرتا ہے وہ دوسرے کے لیے پسند کرے وہ برادران اسلام اپنے لیے اچھا کھانا پسند کرتے ہو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ گھر میں تم گوشت پکاؤ تمہارا ہمسایہ بھوکا ہے تو تم اس گوشت میں پانی ملا لو شوربہ زیادہ کر لو وہاں سے کچھ سالن گوشت اپنے ہمسائے کو بھی بھیج پھر تیرا ایمان کمزور ہے کہ تو پیٹ بھر کے کھائے اور تیرا ہمسایہ بھوکا ہو تو ہم علی کا نام لے کر علی سے محبت کے دعوے کر کے یہ کہیں کہ ہم علی شیر خدا کے عاشق ہیں ہم حضور کے عاشق ہیں حضور فتح مکہ والے دن 10,000 لشکر جرار لے کر جائیں مجھے پتہ ہے ٹائم وہ اوپر ہو گیا ہے لیکن میں پیغام دے دوں گا دے کے جو ہے وہ گفتگو ختم کروں گا 10,000 لشکر جو ہے وہ صحابہ کا وہ کامر ہے یہ 10,000 وہ ہے جو سمندر میں چھلانگے لگانے کا اعلان کرتا ہے جو کہتا ہے کہ پیچھے نہیں ہٹیں گے طاقت ہے پاور ہے اور جو ہے مکہ کے کافروں کی گردنیں جھکی ہوئی ہیں اور مکہ کے کافروں کے سامنے وہ طیف کے بازاروں والے بھی دیے ہوئے وہ واقعات سامنے آ گئے کہ ہم نے طیف کے بازاروں میں حضور کو یہ دکھ دیا تھا ہم نے مکہ کی گلیوں میں حضور کو یہ تکلیف دی تھی ہم نے حضور کو اتنا تنگ کیا تھا کہ ہم نے مکہ سے ان کو نکال دیا تھا یہ ساری باتیں مکہ والوں کو بھی یاد تھی آمنہ کے لال کو بھی یاد تھی نبی بھولنے والا نہیں ہوتا نبی کو ہر چیز یاد ہوتی ہے سب کچھ نبی کے سامنے ہوتا ہے فتح مکہ کے دن گردنیں جھکی ہوئی ہیں 20 رمضان ہے اور اب وہ سوچ رہے ہیں کہ محمد عربی ہمیں چھوڑے گے نہیں تو حضور کیا فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ مجھ سے تمہیں کیا امید ہے میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں گا تو مکے کے کافر تمہاری ہاتھ زبان سے تمہارا ہمسایہ نہیں مقبول تمہارا رشتہ دار نہیں مقبول حضور سے کافر کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ ہمیں آپ سے یہی توقع ہے کہ آپ بڑے کریم ہیں آپ بڑے عظیم ہیں آپ ہمیں معاف کریں گے آپ بڑے اخلاق کے مالک ہیں میرے نبی نے فرمایا مجھے پتا ہے کہ تم وہی ہو جنہوں نے طیف میں میرا خون بہایا تھا میرے جوتے خون سے بھر گئے تھے وہ ساری باتیں مکہ والے دکھ مجھے یاد ہے تم نے میرے صدیق کو کتنے دکھ دیے تھے تم نے میرے صحابہ کو کتنے دکھ دیے تھے ساری باتیں یاد ہیں مالک تو حضور فرمایا کہ لوگوں سارے دکھ یاد ہیں جاؤ میں تمہیں ایسے ہی معاف کرتا ہوں جس طرح یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو معاف کیا تھا
تو یہ پیغام ہمارے لیے ہے جو دشمنوں کے ساتھ یہ رویہ کریں اور ہم اپنے بھائی کے ساتھ کلمہ پڑھنے والے ساتھ جو ہے وہ زہر اگلے تکلیف دیں، تو پھر سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا دشمن کا دودھ کا پیالہ دیں، وہ کہے کہ تم نے اس میں زہر ملائی ہوئی ہے میں نے پینی نہیں، علی شیر خدا کہے قسم ہے پیدا کرنے والے رب کی اگر تو یہ جام پیتا یہ پیالہ دودھ کا پیتا تو کل قیامت کے دن حوض کوثر سے جو علی کو پہلا جام ملنا تھا، اے دشمن تجھے پلانا تھا، اے دشمن تجھے پلانا تھا، اے دشمن تجھے پلانا تھا۔ دشمن کے ساتھ بھی وہ یہ معاملے کرے اور ہم کہاں کڑے ہیں؟ ہمارا معاشرہ جو لوگ باہر سے آتے ہیں وہ شرماتے ہیں، ہمارے بچے ہمارے بڑے نوجوان جس گمراہی میں جس جہالت میں جا چکے ہیں اس سے نکلو۔ جب آپ بدلیں گے تو پاکستان بدلے گا، جب آپ بدلیں گے ہمارے حکمران بدلیں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا امت کے اعمال ہی امت کے حکمران ہیں، جب تک ہم گندے ہیں تب تک یہی حکمران بدل کے آئیں گے، جب تک ہم خود نہیں بدلیں گے، خود اپنا احتساب نہیں کریں گے تب تک ملک کے حالات نہیں بدل سکتے۔ کوئی جو بھی آ جائے جب تک ہم نے نہیں بدلنا ملک اسی طرح مہنگائی میں پسے گا، ہمارے اوپر یہ ذلتیں رسوائیاں جو ہیں وہ مسلط ہوتی رہیں گی۔ اس لیے دوسرے پر انگلی اٹھانے سے پہلے اپنے من میں سوچ میں کیا ہوں، میرا کردار کیا ہے، میرے اندر کتنی غلاظتیں ہیں، میرے اندر کتنی منافقت ہے۔ ہر بندہ مولوی صاحب بھی سوچیں، آپ بھی سوچیں، سب سوچیں، ہر بندہ اپنے آپ کی صلاح کرے، ہر برے عمل سے بچنے کی کوشش کرے تو معاشرہ خود بخود خوبصورت ہو جائے گا کہ میں عہد کرتا ہوں یار میری وجہ سے کوئی بندہ پریشان آئندہ نہیں ہوگا، میں جھوٹ نہیں بولوں گا، برائیاں نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس ماہ رمضان کے پیغام کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری رمضان ہے، آج آخری رمضان کا جمعہ ہے، تو آئندہ رمضان گزر جائے تو مسجدوں کو آباد رکھیں، ویران نہ کریں۔ آمین وما علینا الا البلاغ المبین۔